الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ولو أننا نزلنا إليهم، اور اگر ہم نازل کرتے، اگر نازل کیا ہوتا ہم نے، اننا نزلنا، اگر نازل کیا ہوتا ہم نے الیہم ان کی اور، الیہم الملائکۃ ان کی اور فرشتوں کو، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور ان سے کلام کیا ہوتا مردوں نے. مطلب مردہ مت کلام کرتی ہے. مطلب آج تک دیکھا ہے کہ کسی مردے نے کلام کیا نہیں. اگر اب ایسا کرتا کہ نازل ہوتے فرشتے جو خرق عادت ہے، اور کرتے کلام مردے جو بھی خرق عادت ہے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ اور جمع کر دیا ہوتا ہم نے ان کے سامنے ہر کوئی چیز ان کے اوپر، قبولاً فیس ٹو فیس، بالکل سامنے سامنے. اس کے بعد مطلب اتنے خرق عادت چیز دیکھنے کے بعد، اتنی معجزات دیکھنے کے بعد بھی ما کانوا لیؤمنوا، وہ ایمان نہیں لاتے، وہ ایمان نہیں لانے والے تھے، الا ان یشاء اللہ لیکن صرف تب جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تب. ولکن اکثرهم یجہلون ان میں اکثر لوگ جو ہے وہ جہالت کی باتیں کرتے ہیں، وہ اگنورنٹ ہے. موسٹ آف دیم آر اگنورنٹ، اکثر لوگ جو ہے جہالت کی باتیں ہی کرتے ہیں، وہ جاہل ہوتے ہیں. قرآن اکثر بولتے ہیں نا ولکن اکثر الناس لا يعلمون، ولکن اکثر الناس لا يعلمون یا ولكن اکثرهم یجهلون. تو اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اگنورنٹ. اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں؟ جاہل. اس لیے انسان کو اکثریت کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں ٹھیک ہو نہیں، ضروری نہیں ہے. اکثریت کے پیچھے ہمیں نہیں لگنا ہے، بلکہ حق کے پیچھے لگنا ہے. بعض اوقات بہت کم لوگ ہی حق پہ ہوتے ہیں نا، ڈسپرپورشنیٹلی بہت کم لوگ حق پہ ہوتے ہیں. آ، جبکہ لگتا ہے ایسا کیا ہے، اگر لوگ ہوں گے زیادہ تو اس کو بولیں گے حق. یہ ضروری بات نہیں، یہ نیسسرلی ایسا نہیں ہوتا ہے. اچھا یہ، اور یہ جہالت یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے قرآن میں اس کے بارے میں کہ جیسا کہ وہ بار بار اس کا مطالبہ کرتے تھے پیغمبر سے، کس کا مطالبہ؟ کہ نازل کر دو ہمارے اوپر فرشتے. تو اگر اب نازل بھی کرتا فرشتے اور ان سے مردے باتیں بھی کرتے، وہ الموتى اور مردے ان سے کیا بولتے؟ اور جو مردے ہیں وہ ان سے یہ بولتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی رسالت کی تصدیق کرتے کہ وہ سچے پیغمبر ہے. مردے ان سے یہ بولتے. پھر تھرڈ پوائنٹ جو یہاں پہ آ گیا کہ اور ہم تمام موجودات ان کے سامنے ان کی آنکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیتے. وحشرنا علیہم کل شیء قبلا، بالکل روبرو، آمنے سامنے. اچھا، دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا کہ جو نشانیاں وہ طلب کرتے ہیں وہ سب ان کے روبرو پیش کر دیتے. اور ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ ہر چیز جمع ہو کر گروہ در گروہ یہ گواہی دے کہ پیغمبروں کا سلسلہ برحق ہے، اور تو ان تمام نشانیوں اور مطالبوں کے پورے کرنے کے باوجود یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، مطلب اگر سارے گروہ جمع ہو جائیں گے اور وہ گواہی دیں گے کہ ہاں پیغمبر کا جو سلسلہ ہے پروفٹ ہو جائے یہ سچا ہے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ خود طلب کرتے ہیں نشانیاں، لیکن نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان نہیں لائیں گے. مگر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا، جسے قرآن میں ایک اور مقام پہ آ گیا ہے سورہ یونس کے اندر، آیت نمبر 96 میں آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. بے شک جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی ہے، تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے، مطلب پتہ ہے جس کو رب پتہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ ایمان بالکل نہیں لا سکتے، کیونکہ رب کے علم میں ہے. اچھا، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ اگر جن کے پاس ہر قسم کی نشانی آ جائے گی، all the evidence and signs, they'll witness all the signs and evidences, still they'll not believe. وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیونکہ یہ بات سمجھنی ہے کہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ایمان کیوں نہیں وہ لائیں گے نشانی کے مشاہدے کے بعد بھی؟ کیونکہ ایمان جو ہے یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس تک نہیں ہے کہ کتنی نشانیاں انسان نے دیکھ لی. نشانیاں ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ہر ایک کو رب نہیں دیتا ہے. صرف اسے مل جاتی ہے جو بالکل اخلاص کے ساتھ چاہتا ہے کہ میں صحیح راستے کی اور آ جاؤں. اس لیے دلائل شرعیہ اور دلائل کونیہ، کائنات میں جو ورڈز یہ ہے سائنس ہے، اور جو قرآن کی سائنس ہے، یہ سب پڑھنے کے باوجود بھی کتنے سارے لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ
ان کو صلاحیت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، ٹھیک ہے، دل سے سمجھنے کی، اس پہ مطلب غور کرنے کی، انہیں وہ سلب کی جاتی ہے وہ صلاحیت، کیونکہ وہ اس کو ڈیزرو نہیں کرتے انہیں مل جائے صلاحیت، کیونکہ ان لوگوں نے بہت اصرار کیا ہوتا ہے کفر کے اوپر، یہاں تک کہ وہ عذاب نہیں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کا، اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائیں گے، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ اچھا اس کے بعد جو فورتھ پوائنٹ یہاں پہ آ گیا نا کہ یہاں پہ ما كانوا ليؤمنوا أي إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون، وہ نہیں ہے کہ وہ ایمان لائیں گے، ہرگز وہ ایمان نہیں لاتے، ہاں اگر اللہ تعالیٰ ہی چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ جاہل ہوتے ہیں، اور یہ جہالت کی باتیں ہی ان کے اور حق قبول کرنے کے درمیان میں حائل ہو جاتی ہے، ان کے درمیان اور حق قبول کرنے کے درمیان بیچ میں کیا آتی ہے، جاہلانہ بات، اگنورنٹ چیزیں آ جاتی ہے بیچ میں، جو ان کو حائل بن جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے ایمان لانے سے۔ اگر جہالت کا پردہ اٹھ جائے تو شاید حق ان کے سمجھ میں آ جائے، پھر اللہ کی مشیت سے حق کو اپنا بھی لیں گے وہ۔ اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے، وہ اگنورینس کے اس پردوں سے وہ باہر نہیں آ رہے ہوتے، جو ان کو حائل ہو جاتا ہے ان کے درمیان میں اور حق کے درمیان میں، جو جہالت ہے وہ حائل ہو جاتی ہے، وہ بلاک کرتی ہے ان کو حق تک پہنچنے سے، ہے نا، ایسا ہو جاتا ہے نا، کبھی بعض اوقات اگنورنٹ اتنا انسان ہوتا ہے کہ وہ حق کی بات سنتا بھی نہیں ہے، اس کو بولتے بڑا جاہل، اس کو بولتے جہل مرکب، ہی از ناٹ اویئر اباؤٹ ہز اون اگنورینس، اس کو اپنی جہالت کا علم بھی نہیں ہے، یعنی کہ ہی ڈزنٹ نو دیٹ ہی ڈزنٹ نو، وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ وہ جانتا ہی نہیں ہے، یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے، یہ بتانا کہ مجھے پتہ نہیں ہے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے، اور یہ پتہ ہی نہیں ہونا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے، کیونکہ اس وجہ سے انسان علم حاصل نہیں کرتا ہے، وہ بولتا ہے آلریڈی کیا میں بھرا ہوا ہی ہوں، مجھے کیوں پڑھنا ہے کسی کے پاس، کیا مجھے کیوں خود پڑھنا ہے، میں نے پڑھا ہوا ہی ہے۔ تو وہی چیز ہے کہ جو جہالت ہے وہ بن جاتی ہے ہمیشہ حائل، انسان حق کی اور نہیں جاتے، جہالت اگنورینس، بلکہ حدیث میں بھی آ گیا انما شفاء العی السؤال، جو شفا ہوتا ہے اگنورینس کا، وہ کیا ہوتا ہے، سوال کرنا، جتنا انسان سوال کرتا ہے اتنا وہ اگنورینس سے دور جاتا ہے، جہالت سے وہ دور جاتا ہے۔ اچھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اور اس طرح سے نے بنا دیا ہر نبی کے لیے دشمن، شیاطین الانس، دشمن جو شیاطین انسانوں میں سے تھے، والجن اور جنوں میں سے تھے، تو مطلب کیا ہو گیا، شیطان انسانوں میں بھی ہے جنوں میں بھی ہے، اصل یہ سمجھنا ایسے ہے کہ جو شیطان ہے نا، شیطان وہ جنوں سے ہی ہے اصل میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کان من الجن ففسق عن امر ربی، سورہ کہف میں جو آگے ہے کہ شیطان جو ہے وہ اصل میں جنوں میں سے تھا، اس کی جو جنس ہے جسے بن گیا آگ سے، تو اصل میں جنوں سے ہی ہے یہ، آپ مانی ہر سرکش شیطان، ہر سرکش جن کو شیطان کہا جاتا ہے، ہر سرکش جن شیطان ہوتا ہے، اور ہر سرکش انسان بھی کیا ہوتا ہے، شیطان، لیکن وہ جنس اس کا وہ نہیں ہوتا ہے، وہ بول جاتا ہے کیسے، مطلب صفاتی نام دیا جاتا ہے، شیطان یہ شیطان جیسے ہے، مطلب کیونکہ شیطان بن گیا شیطان، شیطان بولتے ہیں سرکش، متکبر، نافرمان کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس مطلب میں شیطان آ جاتا ہے، یعنی کہ جو بہت برے حرکتیں کرتا ہوگا، بالکل نافرمان ہوگا، تکبر کرتا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہم بولتے ہیں من الجنتی والناس، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو لوگ جو معاون بن جاتا ہے شیطان کے، ہے نا، کچھ لوگ دنیا میں گناہوں کا عام کرتے تھے، پروموٹ کرتے تھے گناہوں کو، وہ کیا ہوتے ہیں، انسانی شیطان ہوتے ہیں وہ، تو وہی ہم بنا دیے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن، شیاطین الانس والجن، شیاطین انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی، یوحی بعضهم الی بعض، جو انسپائر کرتے ہیں کچھ ان میں سے کچھ کو، یعنی کہ شیاطین الانس آپس میں کرتے ہیں انسپریشن ایک دوسرے کو، اے بڑے شیطان تمہیں آج یہ والا گناہ کروانا ہے، بولتا ہے تمہیں آج یہ گناہ کروانا ہے، وہی، یا ان کو خبر مل جاتی ہے ایک دوسرے کی، ایسے شیاطین بڑے بڑے جو شیاطین الجن ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں ایک دوسرے کو آج ایسے کرنا ہے، آج ایسے کرنا ہے، آج اس کو نماز ہٹانا ہے، آج اس کو طلاق کروا دینا ہے، آج ایسا کرنا ہے نا، حدیث میں جو آ گیا نا کہ جو بڑا شیطان ہوتا ہے وہ کرتا ہے، شیطان کو شاباش دیتا ہے کہ تم نے آج طلاق کروا دیا دو کے درمیان میں، تو طلاق پہ بہت خوش ہوتا ہے شیطان، باقی اس کو لگتا ہے سب کچھ چھوڑا چھوڑا مسئلہ کیا، لیکن طلاق میں اس کو بہت خوشی مل جاتی ہے جب وہ رشتے توڑ دیتا ہے۔ اچھا بعضهم الى بعض، یہ پڑھا ہم نے نا، یا جو ہے شیطان جو انسان شیاطین انس ہوتے ہیں نا، ان کو بھیجتے وحی، یہاں پہ وحی سے مراد کیا ہے، انسپریشن، مطلب ان کو کرتے انسپائر
शयातीन अल जिन शयातीन अल इंस को, है ना। बाज़ औक़ात कोई शैतान पीर बोलता है तुम्हें आज घर में साग था सालन, बराबर साग होता है, तुम क्लास 12th में पढ़ते हो, हाँ, तुम्हें 450 मार्क्स आए थे 12th में, हाँ, ऐसा होता है, सच है। क्योंकि जो शैतान हमारे साथ होता है ना करीन, उसको पता है ना हम क्या करते हैं दिन रात। तो अब क्योंकि वो गंदा होता है वो पीर, उसने बुरे काम किए होते हैं, उसने बहुत ही कबीह काम किए होते हैं, उसको बन गया होता है अपना शैतान दोस्त। वो बोलते हैं अपने शैतान दोस्त है तुम उसके पास जाओ, उस शैतान के पास। अब वो करे दोनों के आपस में पाते हैं वो दो शैतान, शयातीन जिन। अब वो बोल रहा है शैतान इंस, शयातीन इंस उस पीर साहब को बोल रहा है फिर साहब इसने ये बोल दिया। तो वही चीज़ है यहाँ मुराद, ज़ुखरुफल कौल। ज़ुखरुफ बोलते हैं बहुत सजाने को, ठीक है, जैसे सूरह ज़ुखरुफ भी है ना, सूरह ज़ुखरुफ। ज़ुखरुफ मतलब हो गया डेकोरेटिव, लेकिन इसने यहाँ पे लिखा है ज़ुखरुफल कौल, यानी कि डेकोरेटिव विद डेकोरेटिव स्पीच, यानी कि बनावटी बातें, गढ़ी हुई बातें, उसको बोलते हैं ज़ुखरुफ। मुराद इससे क्या है, सोना और हर मुज़य्यन चीज़ को बोलते हैं ज़ुखरुफ, लेकिन यहाँ पे वो मुराद नहीं है सोना, यहाँ मुराद क्या है, डेकोरेटिव स्पीच, ठीक है, यानी कि बनावटी बातें, यहाँ बोलेंगे गढ़ी हुई बातें। गुरूरन जो धोखा देते हैं, डिसेप्शन करते हैं। वलो शाअ रब्बुका अगर चाहेगा आपका रब, मा फ़अलूहु वो ऐसा नहीं करेंगे। अगर रब चाहता, कोई मत ऐसा करता ही, मतलब अगर रब चाहता, क्या लगता है कोई मतलब शैतान कुछ अपना ताकत दिखाता नहीं, क्योंकि ये रब की मशीयत से ही होता है कि शयातीन को भी कुछ ताकत मिल गई है, और जिससे वो इज़ा पहुंचाते, सहर करते, जादू करते, चाहे वो सरफ करते या अत्फ करते। सरफ हो गया सेपरेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, अलग करते थे, या अत्फ करते थे, पैचअप करते थे, तो मर्द और औरत के दरमियान, जैसे ये भी जादू की एक किस्म होती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रब चाहता है ऐसा हो जाए। और अब क्यों चाहता है ऐसा हो जाए, वाई गॉड वॉन्ट्स इविल टू एग्जिस्ट ऑन अर्थ, क्यों चाहता है अल्लाह कि इविल एग्जिस्ट करे, टेस्ट के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, ठीक है। वलो शाअ अल्लाह रब्बुका मा फ़अलूहु, अगर आप चाहता होगा वो नहीं करते ऐसा। तो यहाँ पे रब फिर से बोलते हैं हमें कि सारी कुवत का मालिक अल्लाह ताला है। अगर वो चाहेगा शहर नहीं हो जाएगा, किसी का जादू नहीं कुछ इंसान को पहुंच सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है, कुछ भी नहीं। अगर रब चाहेगा तो डरना किससे, रब से। फज़रहुम तुम छोड़ दो उनको, वमा यफ्तरून और जो कुछ उन्हें बांध दिया है तुम उसको भी छोड़ दो, जो कुछ वो बहतान बांध दे थे, ये इफ्तरा जो है, ये इफ्तरा करते, जो इफ्तरा बांधते हैं, तुम छोड़ दो इनको जो ये झूठ बांधते हैं। अब इसका मुराद, इससे मुराद क्या है इस आयत से, थोड़ी अच्छे से पढ़नी है। पहले यहाँ पे आ गया, ये वही बात है जो मुख्तलिफ अंदाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए फरमाई गई थी, और वो ये है कि आपसे पहले जितने भी अम्बिया गुजरे हैं उनकी तकजीब की गई है, उन्हें इज़्ज़त पहुंचाई गई है, वगैरह वगैरह। मकसद है कि जिस तरह उन्होंने सब्र से काम लिया और हौसले से काम लिया, आप भी इन दुश्मनान हक के मुकाबले में सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा फरमाइए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इससे ये मालूम हुआ कि शैतान के पैरोकार जिन्नों में से भी है और इंसानों में से भी है, और ये वो है जो दोनों गिरोहों में सरकशी सरकश, बागी और मुतकब्बिर किस्म के होते हैं। मैंने आपसे कहा कि शैतान बोलते हैं किसको, अशैतान लुगतन, लुगतन बोलते हैं शैतान उसको जो सरकश होता है, जो बागी होता है, जो मुतकब्बिर होता है। इसमें तीनों मतलब आ जाते हैं। तो जो भी शैतान के पैरोकार होते हैं, चाहे इंसान में जिन्नों में, उनको बोलते हैं शयातीन अल इंसी वल जिन, जो मतलब उस किस्म के, उस सिफत के हामिल इंसान या शयातीन होते हैं, ठीक है। और वाही किसको बोलते हैं, ना वाही यूही बादुम इला बाद, वाही बोलते हैं ऐसी इलाम सिर को, यानी कि खबर देना चोरी चोरी, इलाम सिर, खबर देना बिल्कुल चुपके से। तो वही बोलते हैं खुफिया बात को कहते हैं, यानी कि इंसानों और जिन्नों को गुमराह करने के लिए एक दूसरे को चालबाजियाँ और हीले सिखाते, टैक्टिक्स सिखाते हैं, ताकि लोगों को धोखे और फरेब में मुबतला कर सके। ये बात आम मुशाहिदे में भी आई है कि शैतानी कामों में लोग एक दूसरे के साथ खूब बढ़ चढ़ कर ताउन करते हैं, जिसकी वजह से बुराई बहुत जल्द फरोग पा जाती है ना। मतलब इस टाइम हम कुरान पढ़ रहे, फॉर एग्जाम्पल क्लास में कितने, 8 बजे की जगह कंसर्ट होता है, वहाँ कितने होंगे एक साथ, 1,000 2,000 3 लाख 4 लाख, इनके शैतानी कामों को फरोग देता है। हालांकि रहमानी कामों में एक सुकून होता है, असल असल दोस्त, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हम करते ये वाला काम, क्योंकि शैतान हमें सही रास्ते से और डाइवर्ट करता है। अल्लाह ताला बचाए हम शैतान के चारों से, और हमें हमेशा जो है इस्तकामत के रास्ते पे रखे, दीन पे इस्तकामत में हमें रखे हमेशा।
वलितस्क़ा इलैहि, अच्छा मैं एक पॉइंट भूल गया यहाँ पे। फिर जो यहाँ पे आ गया ना एंड पे के, अगर आप चाहते तो वो ऐसा नहीं करते ना, वलो शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु। तो यानी अल्लाह ताला तो उन शैतानी हथकंडों को नाकाम बनाने पे कादिर भी है, लेकिन वो बिल जबर ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करना उसके निज़ाम और उसूल प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, जो उसने अपनी मशीद के तहत इख्तियार किया है। जिसकी हिकमत है वो बेहतर जानता है ना। अल्लाह ताला की जो मशीयत होती है ना, विल, वो मबनी होती है हिकमत पर। मैं कल भी आपसे बोला था ये चीज़, कि अल्लाह की जो मशीयत है वो मबनी होती है हिकमत पे। अल्लाह को पता है कि अगर मैं अलाउ कर रहा हूँ सहर को, जादू को, इविल को, कि वो एग्जिस्ट करे, वो एक ख़ास मकसद के तहत है, ताकि हिसाब किताब हो जाए, ताकि लोगों को टेस्ट हो जाए और उससे वो मेरे नज़दीक आ जाए, या उससे ताकि अल्लाह ताला खबीस और पाक को अलग अलग कर सके। आप देखिए, अगर इविल होता ही नहीं, कोई इविल कोई काम करता ही नहीं, तो कैसे पता चलता कि अच्छा इंसान कौन है, बुरा इंसान कौन है? क्योंकि इविल एग्जिस्ट करता है। अब जो लोग इविल में जा रहे हैं वो बुरे लोग हैं, जो अच्छे लोग अच्छे उनकी अच्छाई को आ रहे हैं वो अच्छे लोग हैं। अगर ये होता ही नहीं दोनों चीज़ें, इविल और मतलब गुडनेस, तो कैसे चलता पता मतलब अल्लाह ताला को कि अच्छा कौन है बुरा कौन है? वैसे लोग तो पहले से ही जानते हैं सब कुछ। अल्लाह ताला को पहली बात है ना, हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं इल्मु ज़ुहूर। क्या बोलते हैं? लियअलम ऐ लियुज़हिर, ताकि अल्लाह ताला ज़ाहिर कर देगा कि हमें क्या करना था। मतलब कोई बोलता है कि अगर अल्लाह ताला को पता थी कि मैं क्या करूँगा, तुम क्या करोगे, उसने क्यों हमें डाल दिया दुनिया में, डालता सीधे जान जाना में? नहीं, उसने इसलिए डाल दिया ताकि सब कुछ अब जाहिर हो जाए। कल कोई इंसान अगर मैं टीचर हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट 7 क्लास में, 7 बताऊंगा, आपको आएंगे 10 मार्क्स चाहिए, आपको आएंगे 2 मार्क्स चाहिए, आपको आएंगे 4 मार्क्स, अंदाजा कर रहा हूँ मैं अपने हिसाब से। अगर वो अंदाज़ा परफेक्ट भी क्यों ना होगा, आप मानेंगे? बोलेंगे नहीं, हमें एग्जाम दीजिए उसके बाद करिए, ये अनफेयर हो रहा है। तो वैसे ही अल्लाह ताला को इंसान बोलते क्या, आपने क्यों हमें ऐसे डाल दिया, हमें एग्जाम देना था, हमें अपने आप पे गवाह रहना था, हमें देखना था कि हम कुछ करते भी कि नहीं, आपने कैसे डाल दिया हमें? तो इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में डाल दिया, ताकि हम खुद पे गवाह रह सकें। हाँ, मैं आ गया था यहाँ पे, और मेरे पास फ्री विल भी थी, और आउट ऑफ फ्री विल मैंने गुनाह का काम किया, सब का काम किया, मुझे सब पता रहा था। हाँ, तो इसलिए वलितस्गा इलैहि अफ़इदतुल्लज़ीन ला युमिनून। और ताकि इंक्लाइन हो जाए, वलितस्गा ताकि झुके, या ताकि माइल हो जाए। माइल बोलते हैं इंक्लिनेशन को, ठीक है, झुक जाने को, या किसी की ओर माइल अट्रैक्ट होने को, या इंक्लाइन होने को। वलितस्गा इलैहि अफ़इदतुल्लज़ीन ला युमिनून, और ताकि इंक्लाइन हो जाए उसकी ओर उनके दिल, उनके अफ़इदा, उनके हार्ट्स जो ईमानी रखते हैं, बिल आखिरती, आखिरत के ऊपर। वली वली यरज़ऊ, और सो दैट दे में बी प्लीज विद इट, ताकि वो इससे खुश हो जाएंगे। वली यरज़ऊ, ताकि वो इससे राज़ी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। मा हुम मुक़तरिफून, जो कुछ वो कमिट करते हैं, जो कुछ वो इर्तिकाब करते हैं, जो कुछ वो करते हैं, तो उससे वो खुश हो जाएंगे। जो कुछ वो करते हैं, वली यक्तरिफू, ताकि वो करेंगे वो चीज़। मा हम यक्तरिफ मुख्तरिफून, जो कुछ वो करते हैं, जो कुछ वो मतलब इर्तिकाब करते हैं। ठीक है। मतलब क्या हो गया इसका, यानी कि शैतानी वसावस का शिकार वही लोग होते हैं, और वही इसे पसंद करते हैं, और इसके मुताबिक अमल करते हैं, जो आखिरत पे ईमान नहीं रखते हैं। और ये हकीकत है कि जिस हिसाब से लोगों के अंदर अकायद आखिरत के बारे में सिफत पैदा हो रहा है, उसी हिसाब से लोग शैतानी जाल में फंस रहे हैं, में ज़ौफ़ पैदा हो रहा है। जितना इंसान की आखिरत के बारे में ईमान कम होता है, उतना वो कहाँ जाता है, शैतानी कामों के अंदर। बल्कि आपको पता है कि जो है नाइलिज्म, नाइलिज्म जो बोलते हैं देयर इज नो गॉड इन आफ्टर लाइफ, देयर इज नथिंग, देयर इज नो पर्पस ऑफ लाइफ, वो लोग अक्सर डेविल वर्शिपर्स होते हैं। क्या होता है डेविल वर्शिपर्स? क्योंकि जिसको आखिरत पे ईमान पता होता ही है, वो सीधा बनता है शिकार शैतान का। जिसको ईमान होता है आखिरत पे, शैतान उसको कभी हावी नहीं होता उसके ऊपर, जितना उसका ईमान मजबूत होगा आखिरत के ऊपर। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शैतान इंसान को तूल अमल का वादा करता है, लंबे लंबे गोल्स, और मतलब वो वादे करवाता है, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, अभी टाइम बहुत है। हत्ता कि इंसान को सीधे मौत आ जाती है, वो मर जाता है एंड पे, तब तक वो उसको वादे दे रहा होता है। लेकिन अल्लाह ताला वादे देता है किसका? जन्नत का, जो कि अबदी ज़िंदगी है। मतलब क्या हो गया, शैतान जो है वो वादे करता है जो बिल्कुल टेम्परेरी होते हैं, बिल्कुल आर्जी होते हैं। अल्लाह ताला वो वादा करता है जो बिल्कुल दायमी होता है। अब एक अकल वाला इंसान, जिसको अकल होगी, वो दायमी चीज़ों को ही पकड़ता है, और उसको प्रेफर करता है, और आर्जी चीज़ें। मन अक्यसुन्नास, कहा ना साहबा ने कि आप से कौन अक्लमंद लोग हैं? आपने क्या फरमाया? अक्सर हम लिल मौत जिक्रा, जो उनमें से अक्सर लोग मौत को याद करते हो। क्योंकि
وہ لوگ بہت لانگ ٹرم سوچتے ہیں کہ مرنا ہے، اس دنیا سے ہی نکلنا ہے، کتنے سال ہی ہے، پھر اصل میں اٹرنل لائف ہوگی اس کے بعد سے اسٹارٹ. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی کا وعدہ ہے نا. اللہ یعیدکم، یہ ہے وہ قرآن کی آیت. مطلب رب وعدہ کرتے ہیں مغفرت کا اور جنت کا. شیطان وعدہ کرتا ہے کس کا؟ فقر کا، یا بے حیائی کی اور لے جاتا ہے انسان کو، برے کاموں کو لے جاتا ہے انسان کو. اس کے بعد افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کے بغیر میں کسی کو چاہوں گا حکم، جج، فیصلہ کرنے والا. وهو الذي انزل الیکم الکتاب، اور وہی ذات ہے جس نے تمہاری اور کتاب نازل کر دی ہے، مفصلا، تفصیل کے ساتھ اس نے ایکسپلین کر دی ہے اس کتاب کے اندر. والذین آتیناہم الکتاب، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یعلمون انہ منزل من ربک، وہ جانتے کہ یہ نازل شدہ ہے آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ. فلا تکونن من الممترین، آپ مت بن جائیے شک کرنے والوں میں سے. ممترین بولتے ہیں ان کو، جھگڑا کرنے والوں کو یا شک کرنے والوں کو، کیونکہ انسان شک کرنے کے بعد جھگڑا کر دیتا ہے نا. تو وہی ہے ممترین. یہ امتراء اس کا باب، اس کا مصدر ہے، ٹھیک ہے، باب افتعال سے امتراء، ممترین. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں یہ آسان سی آئی تھی، اس کا ترجمہ نہیں کیا ایسے شاید تفسیر. ہم دیکھیے یہاں پہ کیا مطلب ہے، یہاں پہ اس نے لکھا آپ کو خطاب کر کے دراصل امت کو تعلیم دی جا رہی ہے نا، پوری امت کو ہی تعلیم دی جا رہی ہے. آپ بتا، افغیر اللہ ابغی، ہے نا. اس کے بعد وہ تمت کلیمت ربک صدقا، آپ کے رب کا جو کلام ہے، ورڈ ہے، وہ فلفل ہو گیا، اس کا اتمام ہو گیا. تمت یعنی کہ وہ پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا. کلمت ربک صدقا وعدلا، صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اور جسٹس، عدل کے ساتھ وہ پورا ہو گیا. لا مبدل لکلمات، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے. وہ هو السمیع العلیم، وہ ہر چیز سننے والا، اور ہر چیز خوب سننے والا، اور ہر چیز خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اخبار و واقعات کے لحاظ سے سچا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے خبریں دی ہے، واقعات کے، وہ سب سچے ہیں، وہ ٹروتھ، ساری ٹرو، دے آر آل ٹرو. ٹھیک ہے. اور احکام و مسائل کے اعتبار سے عادل ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اس کا ہر امر اور نہی عدل اور انصاف پر مبنی ہے. جو بھی اللہ نے ہمیں کمانڈ دیا ہے یا پروہیبٹ کیا ہے، وہ عدل پہ مبنی ہوتا ہے اور انصاف پہ مبنی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے انہی باتوں کا حکم دیا ہے جن میں انسانوں کا فائدہ ہے، اور اس نے ان چیزوں سے ہمیں روکا ہے جن میں انسان کا نقصان اور فساد ہے. کو انسان اپنی نادانی یا اغوائے شیطان کی وجہ سے اس حقیقت کو نہیں سمجھتا ہے. حالانکہ کل اوامره تهدینا وتنادینا للخیر ینهانا عن كل طریق یأخذنا نحو الشر، ہے نا وہ نشید. كل اوامره تهدینا وتنادینا للخیر، ہے نا وہ، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وكريم يدعو دوما للبر، ہے نا. وہ کیا بولتے ہیں، کلو اوامره تهدینا، جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ عوامت دیتا ہے اس کی اور ہمیں رہنمائی کرتا ہے. وہ تنادینا للخیر، وہ ہمیں پکارتے ہیں خیر کی اور. ینہانا عن کل طریق، ہمیں رب روکتا ہے اس چیز سے. ینہانا عن کل طریق یأخذنا نحو الشر، جو لے گا ہمیں شر کی اور. فاللہ رحیم و کریم، جو اللہ تعالیٰ ہے وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے. یدعو دوما للبر، وہ ہمیشہ بلاتا ہے نیکی کی اور، اچھائی کی اور. دیکھیے ہر برائی میں فائدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر گناہ میں فائدہ ہوتا ہے، ہر گناہ میں مزہ بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے. اس سے تو گناہ کرتا ہے انسان. پھر کیوں نہیں گناہ کرتے ہم؟ کیونکہ اس میں نقصان زیادہ ہوتا ہے، فائدہ کم ہوتا ہے، اس کو نقصان ہی بولا جاتا ہے. دنیا میں ایسا کوئی نقصان نہیں جس میں فائدہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس سے پھر غالب پہلو سے دیکھا جاتا ہے کہ اس میں ڈومیننٹ چیز کیا ہے. جیسے قرآن میں شراب کے بارے میں آ گیا ہے نا، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں فائدہ ہے شراب میں، لیکن اس میں وہ اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا گناہ زیادہ بڑا ہے اس کے نفع سے، نفع کم ہے، گناہ بڑا ہے. تو وہی مسئلہ ہوتا ہے. جہاں پہ نفع کم ہوگا، نقصان زیادہ ہوگا، اس کو ہم کیا بولتے ہیں، نقصان بولتے ہیں نا اس کو، ہے کہ نہیں. چلتے ہیں ہم نیچے. وہ ان تطع اکثر من فی اچھا ایک منٹ ہمیں ایک چیز بھولیا، یعنی بندوں کے اقوال سننے والا اور ان کی ایک ایک حرکت کو، ادا کو جاننے والا ہے، اس کے مطابق ہر ایک کو جزا دے گا، ہے نا. وہی پتہ ہی ہے، وہ سمیع العلیم.
وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اگر آپ اطاعت کریں گے اکثر لوگوں کی زمین کے اندر، آپ اوبے کریں گے اکثر لوگوں کو، يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ صحیح راستے پہ نہیں ہوتے ہیں. ان يتبعون الا الظن، وہ نہیں اتباع کرتے ہیں لیکن صرف ازمپشن کے بیسس پہ. ٹھیک ہے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ صرف کیا کرتے ہیں، وہ صرف گیس کر رہے ہوتے ہیں، وہ صرف ظن. یخرسون کا مطلب ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں اردو میں تخمینی باتیں کرنا، مطلب خیالی باتیں کرنا، گیس کرنا. ٹھیک ہے، ہپوتھیسس دینا. ہپوتھیسس کیا ہوتا ہے، ہوتا ہے نا مطلب بیسٹ ازمپشن، پرفیکٹ گیس یا بیسٹ گیس بول سکتے ہیں. تو وہی یخرسون کا مطلب ہوتا ہے وہ ظن و تخمین کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ خرس سے بن گیا خرس، یعنی کہ ظن اور تخمین سے کام لینا. ٹھیک ہے، گمان کرنا، assumption کے بیس پہ بات کرنا، نہ کہ آن دا بیس آف ایویڈینسز. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ میں نے پڑھ لیا کہ ہاں افغیر اللہ اچھا یہاں پہ تھا میں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی کہ قرآن کی اس بیان کردہ حقیقت کا بھی واقعی طور پہ ہم مشاہدہ کیا جا سکتے ہیں. ہم خود اس کا وٹنس ہے، آئی وٹنس ہیں ہم سارے اس کے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 103 میں، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اکثر لوگ اگر آپ حریص بھی ہوں گے آپ کی خواہش کے باوجود، وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں. وہ ایمان نہیں لانے والے. مطلب ہم مجھے بھی خواہش ہے فار ایگزامپل سب ایمان لائے، یا آپ کو بھی خواہش ہے، ہم سب کو خواہش ہے کہ سب ایمان لائے اچھے سے، لیکن نہیں لا سکتے سب ایمان. اس سے معلوم ہوا کہ حق و صداقت کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، جس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حق و باطل کا معیار دلائل اور براہین ہوتے ہیں. آن وٹ بیسس ہم بولیں گے کوئی چیز حق ہے کوئی چیز باطل ہے؟ دلائل کی بنیاد پہ، لوگوں کی اکثریت کی بنیاد پہ بالکل بھی نہیں. لوگوں کی اکثریت اور اقلیت نہیں ہوتی ہے. لوگ بعض اوقات کم بھی ہو سکتے زیادہ بھی ہو سکتے حق یا باطل کے اندر، لیکن معیار جو ہے اس کا مطلب سچائی کا، حق و باطل کا، وہ دلائل کی بنیاد پہ پرکھا جائے گا اس کو. ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں کہ جس بات کو اکثریت نے اختیار کیا ہوگا وہ حق ہو اور اقلیت میں رہنے والے باطل پر ہوں گے، نہیں، بلکہ مذکورہ حقیقت قرآن کی رو سے یہ زیادہ ممکن ہے کہ اہل حق تعداد کے لحاظ سے اقلیت میں ہوں گے اور اکثر باطل اکثریت میں ہوں گے، اور اہل باطل جو اکثریت میں ہوں گے. یا اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات کیا ہوگا کہ نیک لوگ بہت ہوں گے برے لوگ کم ہوں گے. ہم کیا بولیں گے، یہ نیک ہی نہیں ہے، سوری نیک لوگ زیادہ ہوں گے اور برے لوگ کم ہوں گے. ہم بولیں گے اکثر لوگ گمراہ ہوتے ہیں، یہاں تو اکثر لوگ اچھے بن گئے، ایسا نہیں ہے. لیکن زیادہ طور پہ کیا ہوتا ہے، عموماً اچھے لوگ کم ہوتے ہیں، برے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. جس کی تائید حدیث بھی ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستفترق امتی علی ثلاثۃ وسبعین فرقۃ، میری امت کو 73 فرقے ہو جائیں گے، بڑھ جائے گی وہ امت میری، جس میں صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے. اور اس جنتی فرقے کی نشانی آپ نے کیا فرمائی، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے ہوگے. ابو داؤد کے جو روایت ترمذی میں جو آئی ہے. ٹھیک ہے، ما انا علیہ اليوم ما انا علیہ و اصحابی، یا ما انا علیہ اليوم و اصحابی، جو اس طریقے پہ ہوں گے، اس پہ میں اور میرے صحابہ ہوں گے، جو اسلاف کے طریقے پہ ہوں گے، یعنی کہ جو صحابہ ہے یا تابعین یا اتباع التابعین، کیونکہ ان کے بارے میں بھی آگے کیا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ جو ہے میرا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد پھر تابعین کا، اس کے بعد پھر اتباع التابعین کا. تو دین قرآن و حدیث کافی نہیں ہے نا، قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے. وہ کیسے سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں صحابہ کے منہج کے اوپر، اور اسی کو بولتے ہیں منہج الصحابہ، جس کے بارے میں تاکید کر دی گئی احادیث کے اندر بھی. اچھا ہم یہ والی پڑھ رہے تھے آیت، تخمینی باتیں وہ کرتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے یعنی کہ دیکھیے وہ ازمپشن کی وجہ سے بات کرتے ہیں، نہ کہ آن دا بیس آف ایویڈینسز. جس طرح کفار ان کے منافقوں کے بارے میں قرآن میں آ گیا ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، بس ہمیں گمان ہے آخرت کے بارے میں، اسمپشن ہے، ہمیں یقین نہیں ہے اس کے بارے میں. وہ ایسے بولتے تھے. تو یہ فرق ہوتا ہے مومن و منافق میں. مومن کیا بولتا ہے، وہ بالآخرۃ هم یوقنون، انہیں آخرت پہ یقین ہوتا ہے. ان ربک هو اعلم، بے شک جو آپ کا رب ہے وہ زیادہ بہتر جاننے والا ہے. من اعلم من یضل عن سبیلہ، وہ خوب جانتا ہے اس کی راہ سے بے راہ کون ہو جاتا ہے، کون ہو جائے گا اس کی راہ سے بے راہ. وہ اعلم بالمہتدین، اور آپ کا رب خوب جانتے ہیں کہ ہدایت یافتہ لوگ بھی کون ہیں.
فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، بس آپ کھائیے وہ مما جس پہ مینشن کیا ہوگا اسم اللہ علی، جس پہ اللہ تعالیٰ کا نام مینشن کیا گیا ہوگا، آپ وہ کھائیے. ان کنتم بی آیاتی مؤمنین، اگر آپ اللہ کی آیتوں پہ ایمان رکھنے والے ہیں تو آپ حلال چیزیں کھائیے، وہی یہاں پہ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی کہ جس جانور پر شکار کرتے وقت یا ذبح کرتے وقت یا نہر کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے گا اسے کھا لو، بشرطیہ کہ وہ ان جانوروں میں سے ہوگا جن کا کھانا مباح ہے. اگر وہ مباح ہوگا تب جا کے اسے کھا سکتے ہیں ذبح کرنے کے بعد. اس کا مطلب ہوا کہ جن جانوروں پر عمدن ان موقعوں پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حلال اور طیب نہیں ہے. البتہ اس سے ایک استثنائی صورت ہو جاتی ہے، ایک مطلب ایکسیپشن اس میں ایک مستثنا بن جاتا ہے کہ جس میں یہ التباس ہو کہ ذبح کے وقت ذبح کرنے والے نے اللہ کا نام لیا یا نہیں. اس میں حکم یہ ہے کہ اللہ کے نام لے کر اسے کھا لو. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں. اس سے مراد وہ اعرابی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور اسلامی تعلیمات و تربیت سے پوری طرح وہ بہراور نہیں تھے، پوری طرح وہ ویل ورس نہیں تھے ود اسلامک ٹیچنگس. وہ لاتے تھے ماز، سوری میٹ کیا بولتے ہیں اردو میں، گوشت لاتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک. ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا یا نہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ تم نہیں جانتے انہوں نے اللہ کا نام لیا صبح کے موقع پہ کہ نہیں، لیکن سمو علیہ وانتم وکلوہ، سمو علیہ انتم وکلوہ. سے بخاری میں آ گیا باب ذبیحت الاعراب. ٹھیک ہے، حدیث نمبر ہے 5507، یعنی کہ تم سمو علیہ، تم اللہ کا نام لے کر اسے کھا لو. سمو تم بسم اللہ پڑھو، علیہ اس کے اوپر، انتم تم، وہ کلو اس کو کھاؤ. تو ہمیں پڑھنا ہے بعد میں بسم اللہ. اگر اشکال ہو رہا ہے کہ اس پہ اللہ کا نام پڑھا گیا ہے کہ نہیں، ہم تو پڑھتے ہیں انشاءاللہ، ہے نا. یعنی التباس شبہ کی صورت میں یہ رخصت ہے. اگر التباس شبہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر قسم کے جانور کا گوشت بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں گے تو حلال ہو جائے گا، نہیں. اس سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی منڈیوں اور دکانوں پر ملنے والا گوشت حلال ہوتا ہے. ہاں اگر کسی کو وہم اور التباس ہو تو کھاتے وقت بسم اللہ پڑے گا تو وہ کافی ہے، کیونکہ سے بخاری میں آ گیا سمو علیہ و انتم، اسمو علیہ انتم و کلو، تم بسم اللہ پڑھو اس کے بعد کھاؤ. اگر التباس ہو، شک ہوگا انسان کو. چلتے ہم نیچے. اچھا، وما لکم الا تاکلوا، اور تمہیں کیا ہو گیا تم نہیں کھاتے ہو مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس پہ اللہ کا نام منشن کیا گیا ہے. وقد فصل لکم، حالانکہ تفصیل کے ساتھ تمہیں بیان کیا گیا ہے، ما حرم علیکم، جو کچھ حرام تم پہ کیا گیا، الا مذتررتم، ایکسپٹ اگر تمہیں اضطرار کر دیا جائے، تمہیں کمپل کر دیا جائے، تب حرام بھی حلال بن سکتا ہے نا. کیا بولتے ہیں اس کو، اس قاعدے کو جو اصول الفقہ میں پڑھتے ہیں، الضرورات تبیح المحظورات، ہے نا. میں دیکھتا ہوں یہ تھوڑا امپورٹنٹ ہے. یہ اصول پڑھ کے مزہ آ جاتا ہے، مجھے لگتا ہے ہم کریں گے کورس اسٹارٹ، اصول پڑھیں گے سارے ایک ساتھ، مزہ آتا ہے پڑھنے میں اصول، ہے نا، انشاءاللہ. دیکھیے الضرورات تبیح المحظورات، میں یہاں پہ لکھتا ہوں الضرورات تبیح المحظورات. محظورات کا مطلب ہوتا ہے محرمات. کیا ہوتا ہے؟ محر المحرمات یا محظورات ایک ہی بات ہے. الضرورات ضرور نیسیسٹی جو ہوتی ہے، نیسیسٹی، تبیح وہ مباح بناتی ہے، وہ حلال کرتی ہے، وہ جائز قرار دیتی ہے، المحظورات حرام چیزوں کو. مطلب بعض اوقات حرام بھی مباح بن سکتا ہے ایٹ دا پوائنٹ آف نیسیسٹی. اپنی میں جنگل میں گیا، کھانا نہیں مل رہا ہے، میں مرنے والا ہوں، پورا میں ختم ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، لیکن مجھے سامنے سے خنزیر مل گیا. وہ کھانا حلال ہے کہ حرام؟ حرام. لیکن اس موقع وہ کھانا حلال ہو جائے گا اتنا جس میں اٹھ جاؤں گا اور میں زندہ رہ پاؤں گا، سروائیو کر پاؤں گا. تو مطلب کیا ہو گیا، حرام چیزیں بھی حلال بن سکتی ہیں نیسیسٹی کے موقع پہ. الضرورات تبیح المحظورات، ایسا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے یہ ہم نے سمجھ لیا. آپ مانیے فار ایگزامپل غیر محرم کو ٹچ کرنا کیا ہے، مطلب ہے ہی جائز. اب اگر میں کسی جنگل میں ہوں، وہاں پہ غیر محرم گر گئی ہے، مرنے والی ہے، مطلب اب پتہ ہے یہ مر جائے گی،
اس کو نیا ہاسپٹل، پتہ ہے یہاں کوئی نہیں ہے آس پاس، نہ کوئی، دور تک بھی کوئی نہیں، اب کیا کریں گے اس ٹائم پہ؟ تو وہی چیز ہے، الضرورات تو بھی المحظورات، وہاں سے جان جا سکتی ہے انسان کی، وہ اس سے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو الضرورات تو بھی المحظورات کا مطلب ہوتا ہے جو آ، ضرورتیں ہوتی ہیں، نیسیسٹیز ہوتی ہے، وہ حلال کرتی ہے کن کو؟ حرام چیزوں کو، تو بھی المحظورات، تو وہی چیز یہاں پہ الا ما اضطررتم۔ آپ مانیے میں سفر میں گیا ہوں، بڑے سفر میں، ٹھیک ہے، اب میں مر سکتا ہوں ٹھنڈ سے، مطلب بھوک سے، اب وہاں پہ شراب ہے، میں پیوں گا کہ نہیں؟ ہاں پی سکتا ہے انسان اس ٹائم پہ، کیونکہ اس ٹائم اپنی جان بچانے کے لیے انسان ایسا کر سکتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، لیکن جو اکثر لوگ ہیں، لَيُضِلُّونَ، وہ شوری لیڈ اسٹرے، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ، اپنے وین ڈیزائر سے۔ بات دھیان سنیے، ڈیزائرز گمراہ نہیں کرتی ہے، وین ڈیزائرز گمراہ کر دیتی ہے۔ ڈیزائر تو اچھی بھی ہو سکتی ہے، کسی کو ہوتی ہے ڈیزائر قرآن کی، وہ تو اچھی ڈیزائر ہے۔ وین ڈیزائرز، فضول جو ڈیزائرز انسان کو ہوتی ہے، وہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، بغیر علم، وداؤٹ نالج۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک جو آپ کا رب ہے وہ جاننے والا ہے کہ اعتداء، ٹرانسگریشن، سرکشی اختیار کرنے والے لوگ کون ہیں۔ یہاں پہ کیا بڑھا، یعنی کہ جس کی تفصیل اس صورت میں آگے آ رہی ہے، اس کے علاوہ بھی اور صورتوں میں نیز حدیث میں بھی محرمات تفصیل بیان کر دی ہے کہ حرام چیزیں کیا ہے نا، اس کے علاوہ حلال و حرام جانور بھی عند الاضطرار صدرم کی حد تک جائز ہے نا، وہ جب تک ہمیں لگے گا کہ ہم زندہ بچ سکتے تو اسے ہم حرام بھی انسان کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ مانیے جیسے میں یہاں پہ ہوں کیا، ریگستان میں نے خود مردار اونٹ دکھا، خود مرا ہوا اونٹ مر گیا تھا خود بخود، مجھے اتنی بھوک ہے میں مر سکتا ہوں بھوک سے، اب میں کھا سکتا ہوں اونٹ کو؟ ہاں، کیونکہ میں زندہ بچنا چاہتا ہوں اس ٹائم پہ۔ تو وہ چیز ہوتی ہے اسلام کے جو قواعد ہوتے ہیں نا، یہ رولنگس، اس میں بہت فلیکسیبلٹی بھی ہوتی ہے، خود بخود ڈسکرائب نہیں کرنی فلیکسیبلٹی، پھر انسان گمراہ ہو جائے گا، اپنا اپنی نکال ہے فلیکسیبلٹی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، وہ تو اتنی احادیث سے، لیکن فلیکسیبلٹی بہت ہی زیادہ ہے اسلام کے اندر، اور اسلام تو ہے ہی ہمارے لیے کیا، آسانی کے لیے نہ کہ مشکل کے لیے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، رب تم سے آسان چاہتا ہے نہ کہ مشکل۔ تو اسلام کی جتنی بھی ہمیں مل جاتے مطلب اوامر یا نواہی، اس میں ہمارے لیے آسانی ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم چھوڑ دو تمام قسم کے گناہ، چاہے وہ اوپن سینس ہوں گے یا وہ سیکرٹ سینس ہوں گے، چاہے وہ تم اعلانی طور پہ گناہ کرتے ہو کیا تم چپکے سے پرائیویٹ سینس کرتے ہوئے، چھوڑ دو سب گناہ۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ، بے شک جو لوگ کماتے ہیں گناہ کو، سیجزون، ان قریب انہیں جزا دیا جائے گا، بما كانوا یقترفون، جو کچھ کمنٹ کرتے تھے، جزا برا مل جائے گا، ہے نا، کیونکہ وہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، برائی کا برا جیسا ہی، برائی کا ہم مثل جزا مل جائے گا، مطلب برا کا کیا ملے گا؟ برا ہی ملے گا، جہنم مل جائے گا انسان کو، اگر انسان نے گناہ کرے، توبہ نہیں کر دیا تو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے اور ہمیں تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچا دے، چاہے جو ہم گناہ کرتے پبلکلی یا پرائیویٹلی جو گناہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں کو معافی دے دے۔ تو یہی آیت قرآن کیا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اس میں پرائیویٹ سینس کے بارے میں بھی آ گیا نا، جسے ابن القیم کیا بولتے ہیں، ذنوب الخلوات سبب الانتکاسات، جو پرائیویٹ سینس ہوتی ہے وہ وجہ بن جاتی ہے، انسان پورے ریلیجن سے دور جاتا ہے، وہ مذہب ہی چھوڑ دیتا ہے بعد میں۔ ذنوب الخلوات سبب الانتکاسات، اس حدیث میں بھی آ گیا کہ کل قیامت میں آ جائیں گے تہمہ